جب دنیا کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ جب اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اب کروڑوں کی آس کرتے ہیں، پر افسوس جب اس کے نام پر اپنی جیب سکے ڈھونڈتی ہے تو کہتے ہیں نہیں ملا، معاف کرو بابا جی۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رزاق کا نہیں۔ اذان فجر ایسا الارم ہے جو قسمت والوں کو ہی بیدار کرتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ ہی صاف کریں گے۔ سادگی سے زندگی بسر کرنے سے انسان خود بھی سکون میں رہتا ہے اور خدا بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پہ محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کیا کر۔ ہم سفر وہ دینا یا رب جو مجھے تیری راہ سے غافل نہ کرے۔ جو بندہ اپنے عمل کو سنوار لیتا ہے خدا اس کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ کبھی کبھی عبادتیں نہیں ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ دکھ دینے والے ہزار لیکن سکھ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ عقل کی کروڑ دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن ندامت کا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ معاف کرا سکتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بن مانگے دیتا ہے، یہ جان کر بھی خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ کچھ دن سے میرے دل میں عبادت کی طلب ہے، کچھ دن سے مجھے لگتا ہے خدا روٹھ گیا ہے۔ مجھے لوگوں کی نہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات اس خوشی سے نیند نہیں آئے گی کہ صبح مدینے کے لیے سفر کا آغاز ہوگا۔ نیکی کے لیے برائی کا خیال چھوڑ دو، پر کبھی بھی برائی کے خیال سے نیکی نہ چھوڑنا۔ مجھے ایسا رب ملا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں ندامت کے آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ میرا عظیم رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ایسے معاملات جن پر آپ کا اختیار نہیں اور جہاں آپ بے بس ہیں، ان میں مددگار، ان میں پروردگار سدا آپ کی مدد فرمائے اور کبھی تنہا نہ چھوڑے، آمین۔ اور جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ قیامت تک رہے سجدے میں سر میرا اے اللہ، کہ یہ زندگی تیری نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میرا اللہ میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے، تیری آرزو کے سوا دل میں کوئی تمنا نہ رہے۔ تیری مانوں، تجھے چاہوں، تیری آرزو کروں،
اس کے سوا زندگی میں کوئی خواہش نہ رہے۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ۔ چل رب کے دروازے پہ چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خدا خود ملتا ہے۔ اے گناہ کرنے والے، گناہ کرتے ہو اور پھر ہنستے ہو، تمہارا یہ ہنسنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے، کبھی ہماری مدد کرنے کے لیے، کبھی ہمیں درست کرنے کے لیے، اور کبھی ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم خاک ہیں۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہوتی ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہے گا جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔